الفصل الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رواه مالك واحمد وابن ماجه والدارمي. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ٹھیک چلو سیدھے راستے پر جمے رہو ولن تحصوا اور تم پورے طور پر استقامت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، تم ہلکی پھلکی کوشش بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کا اہتمام اور پابندی نہیں کرتا مگر مومن، یعنی ہر وقت باوضو رہنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کامل کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، جیسے ہی وضو ٹوٹے فوراً دوبارہ وضو کرنا۔ عن عمران بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه الترمذي. جس نے پاکی کے باوجود وضو کیا یعنی وضو پر وضو، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الفصل الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. رواه جنت مسلم. کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں اور نماز کے بغیر جنت کے اندر داخلہ ہے۔ وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ روما فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك رواه النسائي. دیکھو وضو کو مکمل کرنا یہ خود انسان کے اپنے لیے تو ضروری ہے ہی، اگر انسان کے وضو میں کھوٹ رہ جائے، کمی اور کوتاہی رہ جائے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ جس امام کی ابتدا میں وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی طہارت کی کوتاہی کا اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے اور کبھی کبھی اس کے ذہن میں خلل پیدا ہوتا ہے، نماز کے اندر سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتا ہے۔ اس لیے وضو بہت اچھی طریقے سے اور کامل طریقے سے کرنا چاہیے۔ شبیب ابن ابی روح جو صحابہ کرام میں سے ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فقرأ الروم، اور سورہ روم کی قرأت فرمائی، فالتبس علیہ، تو آپ کو متشابہ لگ گیا، فلما صلی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو ارشاد فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو اچھی طریقے سے کر کے نہیں آتے ہیں، وَإِنَّمَا يُلَبَّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، جس کی وجہ سے ہمارا قرآن میں متشابہ لگ جاتا ہے۔ وعن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصوم. یہ سب سے پہلی جو روایت اس باب میں آپ نے پڑھی ہے اسی معنی کی روایت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ ترازو کو پوری کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، والصوم نصف الصبر، اور روزہ صبر ہے، والطہور نصف الایمان،
اور باقی اختیار کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن۔ وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من یہ فيه۔ روایت بھی پیچھے گزر چکی ہے، اسی مضمون کی روایت۔ اذا توضأ العبد المؤمن، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، فمضمض، اور وہ وضو میں کلی کرتا ہے، خرجت الخطایا من فیہ، تو اس کے منہ کے اندر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولا ہے، گالی دی ہے، اس طرح کی جو غلطیوں کی وجہ سے منہ میں گناہ ہے وہ نکل آتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ، اور جب وہ ناک سے پانی سنکتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکل آتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل آتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکلتے ہیں۔ یعنی مبالغہ ہے، یعنی گناہ باقی ہی، بھائی اوپر کی چیز تو پانی ڈالتے بہ جائے گی تو اندر جو نکلے گی تو مبالغہ ہے کہ کوئی گناہ بچے گا نہیں، جو چھپی ہوئی جگہ بھی وہ بھی نکل آئیں گے۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے گناہ نکل آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل آتے ہیں، کان بھی سر کا حصہ ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، تو اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل آتے ہیں۔ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ، اب دیکھو سارے گناہ تو ختم ہو گئے، اب وہ گھر سے مسجد کے لیے چلے گا، تو اب یہ گناہ تو جھڑ چکے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کا نماز پڑھنا نافلۃ لہ، یہ اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ رواہ مالک والنسائی۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو یہ کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مسلمانوں کی جگہ پر رہنے والے لوگوں میں تم کو سلام کرتا ہوں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس ہی آ جائیں گے۔ ہر مسلمان کی منزل پر نہیں۔ وددتو، میری خواہش اور تمنا ہے کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ تو صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، حضرت ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جب سارے کے سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تو ہم بھی تو بھائی ہیں آپ کے، سب سے پہلے تو ہم بھی بھائی ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، تو آپ کے اخوان ہونے کا، بھائی ہونے کا شرف ہم کو حاصل نہیں ہے کہ آپ یہ فرماتے کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے، اس کا مطلب ہمیں آپ اخوان کے اندر شامل نہیں سمجھتے؟ اولسنا اخوان، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحاب، فرمائیں کہ تمہارا مقام تو اونچا ہے، تم تو میرے صحابہ ہو۔ انتم اصحابی واخواننا الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتی یا رسول اللہ، حضرت جب ابھی وہ آئے نہیں دنیا میں اور آپ نے ان کو دیکھا نہیں، تو قیامت میں آپ حوض کوثر پر ان کو کیسے پہچانیں؟ جس آدمی کو ہم نے دیکھ رکھا ہے وہ ہمارے سامنے آئے تو پہچان لیں گے کہ وہاں ملا تھا وہاں ملا تھا، اور جسے دیکھا ہی نہیں اسے کیسے پہچانیں گے یہ ہمارا ہے نہیں۔
آپ کیسے پہچان لیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے بعد میں آئیں گے، جو لوگ آپ کی امت میں سے ابھی آئے نہیں ہیں؟ تو فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلا، تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور پاؤں بھی سفید ہو، بین ظہری خیلی دہر، اور ایسے گھوڑوں کو کالے گھوڑوں کی بھیڑ میں شامل کر دیا جائے، الا یعرف خیلہ، کیونکہ اپنے گھوڑوں کو پہچانے گا نہیں؟ کوئی بہت سارے ہزاروں لاکھوں گھوڑے ہیں بالکل کالے سیاہ، ان میں کہیں سفید دھبا نہیں، وہ دوسروں کے ہیں۔ ایک آدمی کے 150 200 ہزار اونٹ ہیں اور ان میں خاص یہ علامت ہے کہ ان کی پیشانی میں سفید ٹیکا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں۔ تو بتاؤ کالے اونٹوں کے درمیان اگر ان سفید پاؤں والے اور سفید پیشانی والے گھوڑوں کو چھوڑ دیے جائے تو گھوڑا مالک پہچان لے گا نہیں پہچانے گا؟ اور پہچان لے گا یہ میرا ہے، یہ میرا۔ فرمایا میرے امتی ایسے ہوں گے کثرت میں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے دن میں ان کو دیکھ کر پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔ کیسے پہچانوں گا؟ وضو کی برکت سے۔ وضو کرنے کی بنیاد پر یہ سارے اعضاء وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ان کو دیکھ کے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں ضرور پہچان لے گا حضور۔ قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، بس میرے امتی بھی محشر میں آئیں گے اس حال میں کہ ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ وأنا فرطهم على الحوض، اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا۔ رواه مسلم۔ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ملے گی۔ وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، اور مجھے کو سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، میں سامنے کی طرف دیکھوں گا تو ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ومن خلفی مثل ذلك، اور ایسی پیچھے کی طرف۔ وعن یمینی مثل ذلك، اسی طرح دائنی طرف۔ وعن شمالی مثل ذلك، اور اسی طرح بائیں طرف۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آپ کی امت تک ساری امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ قال، تو حضرت نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ لیس احد کذلک غیرہم، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وأعرفهم انہم یؤتون کتبہم بأیمانہم، اور میں ان کو اس طرح بھی پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ وأعرفهم تسعى بین ایدیہم ذریتہم، اور میں ان کو اس طرح بھی پہچان لوں گا کہ ان کی ذریت، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے آگے آگے ہوں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی آپ کو؟ دیکھو اس روایت کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی بنیاد پر اعضاء کا منور اور روشن ہونا یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس لیے کہ اگر سب کے منور ہوں گے تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ علامت جو ہوتی ہے وہ اختصاص ہی کے لیے تو ہوتی ہے، اور اگر وہ علامت سب کو لگا دی جائے تو اختصاص ختم ہو جائے گا۔ تو امم سابقہ اور اس امت اگر دونوں کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے تو امتیاز باقی رہ جائے گا۔ اس لیے بعض محدثین اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ جیسا کہ اس روایت سے مستفاد ہوتا ہے پچھلی امت کے لوگ بھی اگرچہ وضو کرتے تھے لیکن وضو کی وجہ سے ان کے چہرے منور اور روشن نہیں ہوں گے۔ چہروں کا منور اور روشن ہونا یہ اس امت کی خصوصیت اور اس کا خاص اعزاز و اکرام ہے۔
اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وضو کا یہ اثر ذاتی ہے، اور اثر ذاتی ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے، کہیں وہ متخلف نہیں ہوتا۔ لہذا پچھلی امتوں نے جو وضو کیا ہے، وضو کی بنیاد پر ان کے چہرے بھی منور اور اس امت پہ تو منور اور روشن ہے ہی۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ منور ہونے میں، روشن ہونے میں، چمکدار ہونے میں ساری امتیں شریک ہیں، امم سابقہ بھی اور یہ امت بھی، لیکن روشنی اور چمک میں تنوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بلب کو آپ جلائیں، اس کی روشنی کسی اور طرح کی ہوتی ہے، ایک اور بلب جلائیں اس کی روشنی، سب روشنی ہے لیکن روشنی میں فرق ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے۔ تو روشنیاں بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں، ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں۔ ایک بلب ہے وہ ذرا سا ہلکا سا کمرے کو منور کرتا ہے، ایک بلب ہے وہ پورے ہال کو منور کر دیتا ہے، تو روشنی میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ تو منور تو سب ہوں گے، لیکن اس امت کی روشنی میں اضافہ ہوگا، سب سے زیادہ شدت ہوگی اس میں، سب سے زیادہ منور، تو اوروں کی روشنی مدھم ہوگی، اس امت کی روشنی شدید ہوگی، اس طرح پہچان ہو جائے گی۔ یا پھر جو ہے نوعیت کا، کیفیت کا فرق ہوگا، جیسے دنیا میں روشنیوں میں کیف کا فرق ہوتا ہے نا، کوئی پیلے پن کی طرف مائل ہوتی ہے، کوئی نیلے پن کی طرف مائل ہوتی ہے، کوئی بالکل دودھیا ہوتی ہے، تو ایسی اور امتوں کی روشنی کچھ الگ انداز کی ہوگی، اور اس امت کی روشنی کچھ ممتاز انداز کی ہوگی۔ اس امتیازی کیفیت کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ۔ چلیے، باب ما یوجب الوضوء۔ ان چیزوں کا بیان جو وضو کو لازم کرتی ہے، یہ وہی باب ہے جو آپ نے فقہی کتابوں کے اندر پڑھا، باب نواقض الوضو، فصل فی نواقض الوضو، یعنی یہاں سے نواقض وضو کا بیان شروع فرما رہے ہیں، کن کن چیزوں کے پیش آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا، متفق عليه۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو حدث کر دے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی حدث سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانے کے راستے سے نکلنے والی ہوا، پاخانے کے راستے سے نکلنے والی گندگی، پیشاب، پاخانہ، یہ سب حدث اصغر ہیں، ان کے پیش آنے سے وضو جاتا رہتا ہے، یہ دو سب چیزیں نواقض وضو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا بغیر شرب۔ پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ پاکیزہ مال تو اللہ کے راستے میں چرا کے لائے تھے، صدقہ کر دیا، بے ایمانہ کر کے پیسے اکٹھے کر دیے، صدقہ کر دیا، سود کا کما رہے صدقہ کر دیا، وہ صدقہ اللہ کے یہاں کچھ نہیں سے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاعا فكنت استحي ان اسال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزی کا حکم طہارت اور نجاست کے سلسلے میں کالبول، پیشاب کی طرح ہے۔ جیسے پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب بدن پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو اتنے حصے کو دھونا فرض ہے، مزی بھی بدن کے کسی حصے پر، کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کو دھونا بھی فرض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا کہ مجھے مزی ہوتا ہے، دیکھو یہ ایک لیسدار چکنی سی رطوبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو یہ رطوبت صرف اور صرف جو ہے صحبت میں انزال کے وقت آتی ہے، کیونکہ منی انتہائی زور سے نکلتی ہے، اچھل کر اور قوت کے ساتھ، اور جس راستے سے نکلتی ہے وہ انتہائی نازک کھال ہے، تو وہ کھال چھل جائے، زخمی ہو جائے، اس لیے اللہ کا نظام ہے عجیب و غریب۔ جب انسان صحبت کرتا ہے تو صحبت کے وقت جب انسان کا وقت ہوتا ہے تو پہلے یہ مزی نکلتی ہے لیسدار، اس کے پیچھے پیچھے منی آتی ہے،
تو اس چکناہٹ کی وجہ سے اس راستے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس وقت نکلتی ہے رات کو مزی، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کو منی کے اندر مل جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ مزی زیادہ مقدار میں بنتی ہے اور ان کی قوت امساک کمزور ہوتی ہے، تو ان کو کبھی کبھی پیشاب کرنے کے ساتھ ساتھ مزی بھی نکل آتی ہے۔ اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب پیشاب نکلا تو پیشاب تو نافذ وضو ہے ہی، لہٰذا علیحدہ سے مزی کا کوئی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہو، تو پیشاب کے تابع۔ بعض لوگوں میں اور زیادہ اس کا غلبہ ہوتا ہے کہ ذرا سا وہ شہوت کا تصور اور خیال کر لیں تو فوراً ان کو مزی آ جاتی ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کے واسطے مسئلہ بتا دیا کہ جب بھی کسی انسان کو شہوت کا خیال ہو اور یہ مزی نکل آئے، یہ چکنی رطوبت نکل آئے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کو وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ کپڑے اور بدن پر لگ گئی رطوبت تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مزی کثرت کے ساتھ ذرا سا بیوی سے کچھ اس طرح کی باتیں کر لی۔ اب حضرت سے مسئلہ پوچھیں تو شرم آتی تھی، یعنی یوں جا کے کہیں کہ حضرت جب میں اپنی بیوی سے کچھ باتیں کرتا ہوں ادھر ادھر کی تو مزی نکل آتی ہے، تو ان کی بیوی کون ہے؟ حضور کی صاحبزادی، شرم آئے گی نا۔ ایک داماد خسر سے شہوت کی اور مجامعات کی اور اس سے متعلقات کی باتیں کریں تو فطری طور پر بڑا حیا ہوتی ہے، شرم آتی ہے، تو شرم کی وجہ سے خود کو پوچھا نہیں۔ ان کے دوست نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا میرا نام بدلی عمومی سوال کرنا کہ کسی آدمی کو اگر مزی آ جائے تو کیا کرے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور مجھے شرم آتی تھی اس بات سے کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ کو شرم آتی تھی مکانی ابنتی ہی، آپ کی بیٹی کی موجودگی کی وجہ سے، کہ بیوی کے حوالے سے بات پوچھوں گا اور بیوی حضرت کی بیٹی ہے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، فَسَأَلَهُ، انہوں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے جواب دیا، یغسل ذکرہ ویتوضأ، جس کو مزی نکلے وہ اپنے عضو تناسل کو دھو لیا کرے، یعنی جہاں جہاں مزی لگی اس کو دھو لیا کرے اور وضو کر لیا کرے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار رواه مسلم قال الشيخ کچھ احکام ایسے ہیں جو شروع زمانے میں معمول نہیں تھے لیکن بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک جو ہے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے وضو ٹوٹنا۔ پہلے زمانے کے اندر شریعت کا حکم نہیں تھا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز آگ پر پکا کر تیار کی گئی ہے اور کسی نے اس کو کھا لیا تو اس کا وضو ہے۔ اب اس کو نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا، تب اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن کچھ دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کینسل کر دیا کہ اب یہ حکم نہیں ہے، آگ پر پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام یوں فرماتے تھے، توضؤوا مما مست النار، وضو کیا کرو ان چیزوں کو کھا کر جنہیں آگ نے چھوا ہے۔ رواہ مسلم، یہاں تک حدیث ہو گئی۔ قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ، محی السنہ صاحب مساوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے ذریعے۔ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا، متفق عليه۔ یہ ہے وہ روایت جو اس کے لیے ناسخ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پہلے ہی وضو کافی سمجھا تو معلوم ہو آگ پر پکی ہوئی چیز کے ذریعے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ چلو
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا أتوضأ. جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ان شئت فتوضأ، بھائی تمہاری مرضی، چاہو تو کر لو، ضروری نہیں. وَإِن شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ، اور اگر تم چاہو تو وضو کیا کرو. پھر اس شخص نے پوچھا أَنَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الْإِبِلِ، حضرت اونٹ کا گوشت کھانے کے لیے وضو کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ فرمایا ہاں وضو کیا کرو اونٹ کا گوشت کھا کر. دیکھو ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی منسوخ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، کلی کرنا. بکری کا گوشت میں زیادہ دسومت نہیں ہے، زیادہ چکناہٹ نہیں ہے، اور اونٹ کے گوشت کے اندر دسومت ہوتی ہے. دیکھو بعض جانور ایسے ہیں کہ ان پر جو چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہی چربی ہوتی ہے، گوشت کے اندر چربی کے اجزاء پیوست بہت کم ہوتے ہیں. آپ بکری کے گوشت کی بالکل چربی چھیڑو پھر پکاؤ، زیادہ چکناہٹ نہیں ہوگا. بھینس کا اور گائے کا گوشت لے کر کے چکنائی ہٹا کے پکاؤ تب بھی اس میں چکنائی نکلتی ہے. اونٹ کے گوشت میں سب سے زیادہ چکناہٹ ہے، اور چکناہٹ والی چیز کو آپ کھا لو تو بہت دیر تک منہ میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. اب نماز پڑھو گے تو منہ میں وہ ذائقہ ملا، اس کی طرف آپ کی توجہ ہوگی. اس لیے جیسے کہا نا کہ دودھ پینے کے بعد کلی کیا کرو، وہ بھی اسی لیے ہے کہ دودھ میں دسومت اور چکناہٹ ہوتی ہے، بہت دیر تک اس کا ذائقہ زبان کے اندر. تو بکری کا گوشت ہلکا ہوتا ہے، اس میں دسومت کم ہوتی ہے، اس میں دسومت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے حضرت نے وضو یعنی وضو لغوی کلی کرنے کے لیے فرمایا. تو اونٹ کا گوشت کھا کر ضرور وضو کیا کرو، اے الوضو اللغوی، لغوی وضو کیا کرو یعنی کلی کیا کرو. سمجھ گئے؟ قال اصلی فی مرابی الغنم، اس شخص نے پوچھا حضرت بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو؟ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو. پھر اس نے پوچھا میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو؟ فرمایا کہ نہیں، اس میں نماز پڑھا کرو. رواہ مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کے اندر کچھ محسوس کرے، کبھی کبھی پیٹ کے اندر ہوائیں گردش کرتی رہتی ہے، کبھی نیچے کو آ گئی، کبھی اوپر کو چڑھ گئی، کبھی نیچے اوپر کو چڑھ گئی. کبھی تو یہ ہے کہ تقاضا ہوا ایک دم سے نکل جاتی ارادہ کرتے، کبھی نکلتی نہیں، آئی ایسا نکلے گی اوپر کو چڑھ گئی. اب کوئی آدمی نماز کی نیت باندھے ہوئے ہوا ایسی گردش کرنی پیٹ کے اندر، اب اسے شبہ ہو گیا نکلتے نہیں گئی کچھ ہوا، کہتے شبہ کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا. جب یقین ہو جاوے کہ ہاں نکل چکی ہے، اور پیچھے جاؤ وضو کر کے آؤ نماز کے بنا. سمجھ گئے بھی؟ جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ کے اندر کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس کو یہ شک ہونے لگے کہ ہوا نکلی یا نہیں نکلی، تو وہ مسجد سے نہ نکلے، یعنی نماز کو قطع نہ کرے یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا وہ محسوس کر لے. یعنی خروج ریح کا یقین حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو وضو ٹوٹ گیا، جب تک یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا.